بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہمارے بزرگوں نے اللہ جل شانہ کی طرف دھیان اور توجہ قائم رکھنے کے لیے ان کے علم اور ان کی معرفت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی نظروں کو اس مقصد کے لیے خصوصیت سے استعمال کیا ہے. دل میں تصور کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ رہنا، زبان سے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ تعالیٰ جل شانہ کے کمالات، خوبیوں، صفات، اوصاف کے تذکرے کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ جیسا ان کا معمول رہا ہے ایسے ہی وہ اللہ کی طرف توجہ کے لیے اپنی نظر کا استعمال بھی اہتمام سے اور خصوصیت کے ساتھ کرتے رہے، جس کو ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نظر کو پیالہ بنا لیا کیجیے. یہ نظر اگر حاصل ہو جاتی ہے تو بہت غیر معمولی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے. بزرگوں نے فرمایا، ہر ورق کے دفتر معرفت کے ابتدا، ہر پتا ایک دفتر ہوتا ہے پروردگار عالم کی معرفت. بارش ہو گئی تو عام طور پر نظر میں یہ مادی بارش کی طرف آدمی کی توجہ جاتی ہے، کیا پانی برس رہا ہے، کیا دھواں بارش ہے، کیسا عجیب منظر ہے، دن میں رات دکھائی دے رہی ہے، بارش سے کس قدر موسم میں ٹھنڈک آ گئی، موسم کتنا خوشگوار ہو گیا. اسی میں رہتا غافل آدمی جو رہتا وہ اسی میں رہتا. اس میں کئی جملے تو بالکل صحیح بھی نہیں رہتے. بارش نازل ہو رہی ہے، نازل کرنے والا یاد کرے. قطرات کی موسلادھاری پر نظر ہے، ان قطرات کو تسلسل سے بھیجنے والے پر نظر نہیں ہے. بارش کی وجہ سے موسم میں ان کی ٹھنڈک ہے، ان کی اور ٹھنڈک کی تاثیر اس میں ڈالنے والے پر نظر نہیں. پھر مادی بارش پر نظر ہے، معنوی بارش پر نظر نہیں. جیسے کبھی کبھار پانی پڑتا ہے تو اس وقت میں آدمی کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بے حساب قطرے ہیں، غیر معمولی مقدار پانی کی ہے، موسلادھار ہے. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے قطرے الگ الگ نہیں گر رہے ہیں، ایک ساتھ دھاری گر رہی ہے،
اسی پر آدمی کی نظر رہتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ سال میں کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن ایک بارش ہے جو 24 گھنٹے برستی رہتی ہے، سال کے 12 مہینے برستی رہتی ہے، وہ بارش نظر نہیں آتی شادی نکاحوں میں، حالانکہ نعمتوں کی جو بارش ہے اس کا حال بھی ایسے ہی ہے، مادی بارش، پانی کی بارش کبھی کبھار ہے، نعمتوں کی بارش مستقل ہے، وہ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹے کی بارش، اور یہ 24 گھنٹے کی بارش، سال میں 2-3 مہینے کی بارش، وہ سال کے 12 مہینے کی بارش۔ تو نظر آدمی کی اس رخ پر آ جانا کہ ہر شے آدمی کو اللہ کو یاد دلانے والی بن جائے گی۔ اب اس سلسلے میں ایک نظر ہے جس کو کہہ لیجیے آپ کے وحدت در کثرت، اشیاء بے شمار نظر آ رہی ہیں، لیکن ان تمام بے شمار اشیاء کو ظاہر کرنے والی ذات وہ ایک ہی ہے، کثرت میں وحدت کا نظارہ کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے علم میں تمام چیزیں تھیں جن کو معلومات الہیہ کہتے ہیں، حق تعالی جل شانہ ان کے علیم، اور یہ اشیاء ساری کی ساری معلومات قابل ظہور، ان چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ تمام چیزیں اپنی شکلوں، اپنی صورتوں، اپنی قابلیتوں، اپنی شاکلات کے ساتھ علم الہی میں تھیں۔ وہ ہے کثرت در وحدت، ایک اکیلے اللہ، ان کے علم میں یہ سب چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ایک میں، جو کہتے ہیں کثرت در وحدت۔ اب اسی اللہ نے اپنے صفت نور کے ذریعے سے، اپنی معلومات سے کائنات میں کے پردے پر بغیر کسی نقص اور عیب کے ان کی طرف منسوب ہوئے کہ خود ظاہر ہوئے، تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں چیزیں نمودار ہو گئیں، مگر مظہر ایک ہی ہے، مظہر ایک ہی ہے۔ اب یہ ہے وحدت در کثرت۔ یہ دو اصطلاحات ہیں صوفیاء کرام کی۔ ایک اصطلاح ہے بالکل نئے نئے جو لوگ آ رہے ہیں نا، ان کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا، زیادہ آتے رہتے ہیں، اس سلسلے کے مذاکرات میں بیٹھتے رہتے ہیں، ان کو زیادہ سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن پورا سمجھ میں آنا تو ابھی بھی پرانوں کو بھی ضروری نہیں ہے، مگر سنتے رہیں گے تو آہستہ 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 ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم حجابات اٹھا دیں اور پھر اسے
پھر ویسی کیفیات محسوس ہوتی ہیں جیسے ظاہری بارش کے بعد میں اپنے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت محسوس کرتا ہے نا آدمی، پھر اس علم کے کھل جانے کے بعد میں اسی قسم کی کیفیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کثرت میں وحدت کا نظارہ، وحدت میں کثرت کا نظارہ، یہ بھی ایک آنکھ ہے نا، یہ بھی ایک نظر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ دیکھ رہا ہے ہزاروں کو، مگر دیکھ رہا ہے ایک ہی کی طرف۔ جب یہ نظر حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اسی کو کہتے ہیں تجھی کو دیکھتا ہوں تجھے دیکھنے کے بعد۔ ایک مرتبہ وہ کھل گئے تو وہی کھلے ہوئے رہتے ہیں، پھر دوسری چیزیں نہیں رہتی۔ حقیقت تک پہنچنے والی جو نظر ہے وہ بالغ نظر ہے۔ بالغ کے معنی پہنچنے والا۔ کہاں پہنچنے والا؟ ہماری اصطلاح میں بالغ کسے کہتے ہیں؟ عمر کے ایک مخصوص حصے تک جو آدمی پہنچ جائے اسے کہتے ہیں بالغ۔ مخصوص حصے تک تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، مخصوص صلاحیت، مخصوص قابلیت، مخصوص استعداد اور مخصوص تقاضوں تک جو پہنچا اس کو کہتے ہیں وہ بالغ ہے۔ کسی غیر معمولی گہرائی کا علم رکھنے والے محقق عالم کا کہتے ہیں بڑے بالغ نظر شخصیت ہوتی ہے، یعنی اس کی نظر بہت آگے تک اور غیر معمولی گہرائی تک پہنچی ہوئی نظر، ایسے کہتے ہیں بڑا بالغ نظر آدمی ہوتا ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس میں بالغ نظر کسے بولتے ہیں؟ جہاں تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچی تو بالغ ہے، نہیں پہنچی تو نابالغ۔ تو کس کی نظر بالغ ہے، کس کی نابالغ ہے، وہ خود ہی جس فیصلہ کر لینا چاہیے۔ ارے بھائی کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ تو آیات اللہ ہے نا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جس کی نشانی ہے اگر اس تک نظر نہیں گئی تو بالغ نظر کہاں ہوئی بتائیے؟ یہ نظر جب کسی کو حاصل ہوتی ہے تو وہ ہمہ وقتی طور پر انابت والی کیفیت میں آ جاتا ہے، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا۔ اور پھر شاید اس موقع پر یہ سمجھنا آدمی کو آسان ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ جل شانہ کی طرف توجہ، دھیان، ان کی یاد کی کیسے رہ سکتی۔ بہرحال ساتھ میں رہ گئے تھے تو میں نے کہا کہ معمول کا مذاکرہ ہو جانا چاہیے، تھوڑی سی بات سنا دی گئی، وقت ہو گیا ہے مغرب کا۔ اللہ تعالیٰ سے علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔